الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم لیسن اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے حوالے سے ہے۔ تاکید بیسکلی ایمفیسس کو کہتے ہیں، اور ایمفیسس ہم نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نارملی بے شک یا یقیناً۔ تو آج ہم وہ دیکھیں گے کہ سمپل جملہ اسمیہ کو تاکید کے لیے کیا اس میں چینجز لائی جاتی ہیں کہ اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تاکید کے لیے دو چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں جملہ اسمیہ میں، اور ایک کہلاتا ہے انا اور ایک کہلاتا ہے لام۔ یہ دو چیزیں ہیں جو جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتی ہیں تو اس میں تاکید پیدا کرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یوز ہم انا کا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یوز لام کا دیکھیں گے۔ ایک سمپل جملہ اسمیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ جملہ اسمیہ یہ ہے کہ زید نیک ہے۔ یہاں پر ہم تھوڑی سی پریکٹس بھی کر لیں گے، جو ہم نے جملے بنائے تھے اس میں جملے کس طرح سے بنتے ہیں، تو آج اس کی تھوڑی سی ریویژن بھی ہو جائے گی، اور ساتھ میں انا کی اپلیکیشن بھی ہو جائے گی کہ وہ تاکید کس طرح سے لے کر آ رہا ہے۔ اس کو جب میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو اس میں زید مبتدا بن جائے گا، تو یہ بن جائے گا زیدن، اور نیک ہے اس جملہ اسمیہ کی خبر ہے، اور اس کی جب میں ٹرانسلیشن کروں گا تو کروں گا صالحن۔ یہ جملہ اسمیہ بن کے ہمارا سمپل جملہ اسمیہ ہے، زیدن صالحن، زید نیک ہے۔ اب میں اس میں انا کا استعمال کروں گا کہ زور پیدا ہو۔ ابھی اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ زید نیک ہے، لیکن انا کی اپلیکیشن کے بعد اس کا جو میننگ ہے وہ ہو جائے گا کہ یقیناً زید نیک ہے یا بے شک زید نیک ہے۔ تو اس جملہ اسمیہ میں داخل کروں گا انا۔ انا ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ جملے کے سٹارٹ میں آئے گا، تو جملے کے سٹارٹ میں ہم نے انا کو داخل کیا، اور پورے جملہ اسمیہ میں وہ انا داخل ہوگا۔ انا جب داخل ہوگا تو وہ ایک اعرابی تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور وہ اعرابی تبدیلی پیدا کرتا ہے مبتدا میں۔ چونکہ اس جملے میں مبتدا زید ہے، زیدن، تو اعرابی تبدیلی جو آئے گی وہ اس مبتدا زیدن پہ آئے گی، تو یہ زیدن کی جگہ ہو جائے گا زیدن۔ تو ہمارا جملہ بھی یہ بنے گا انا زیدن صالحن، یقیناً زید نیک ہے یا بے شک زید نیک ہے۔ زیدن صالحن، زید نیک ہے، اور انا زیدن صالحن، یقیناً یا بے شک زید نیک ہے۔ تو اس میں جملے میں زور پیدا ہو گیا، مطلب مور ایمفیسس ڈالا گیا ہے اس پر کہ زید نیک ہے۔ اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا، اور یہ بے شمار جگہوں پہ قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ ہم آج انشاءاللہ اس کی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے قرآن مجید سے۔ تو یہ انا کی اپلیکیشن تھی۔ اب اس میں صرف ایک چینج ہم نے دیکھا کہ جو مبتدا تھا وہ بیسکلی رفع سے نصب پہ چلا گیا، زیدن زیدن زیدن، تو زیدن سے زیدن ہو گیا۔ یہ آج ہم نے جملہ اسمیہ میں کسی اسم کی نصب میں جانے کی پہلی وجہ آج ہمیں معلوم ہوئی ہے، ورنہ آج تک ہم نے مبتدا یا اسم کو یوز کیا تھا رفع حالت میں، نصب میں یوز نہیں کیا۔ تو آج پہلی وجہ ہمیں الحمدللہ پتہ چل گئی۔ اب چونکہ مبتدا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ رفع میں ہوتا ہے، وہ نصب میں نہیں ہوتا، تو اب جو گرامر کی اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ
इन्ना का इस्म, इन्ना का मुब्तदा और ये इन्ना की खबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, ये इन्ना का इस्म हो गया या इन्ना का मुब्तदा और ये इन्ना की खबर। पहले ये मुब्तदा और खबर थे, अब ये इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर। ठीक है, अब चूंकि इन्ना ने पूरे सेंटेंस को जोर का मफहूम एक पैदा किया उसमें, तो नाउ इन्ना इज द कैप्टन। इन्ना, अब ये इन्ना का इस्म या इन्ना का मुब्तदा है और वो इन्ना की खबर है। और इन्ना बेसिकली हरफ ताकीद है। तो ये एक ग्रामेटिकल टर्म्स में थोड़ी सी चेंजेस हैं और एक उसका मुब्तदा का रफा से नसब में आना एक चेंज है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था। अब हमने डिफरेंट मुरक्कबात स्टडी किए थे, जिसमें मुरक्कब इशारी था, मुरक्कब तौसीफी था, मुरक्कब जारी था, मुरक्कब इजाफी था। ये 4 मुरक्कबात हमने पढ़े थे। अब उनकी एप्लीकेशन देखते हैं कि इन्ना जब आएगा तो उनमें क्या चेंजेस लेकर आएगा। मुरक्कब तौसीफी से स्टार्ट करते हैं। मुरक्कब तौसीफी का पहला सेंटेंस बनाते हैं। लंबा लड़का मेहनती है। इसमें लंबा लड़का जो है ये मुरक्कब तौसीफी है, क्योंकि इसमें एक सिफत बयान हो रही है लड़के की, लड़का लंबा है। ठीक है, लड़का की लेंथ, हाइट जो है वो ज्यादा है, तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है और ये सिफत की वजह से ये मुरक्कब तौसीफी, लंबा लड़का। और हमने पढ़ा है कि जब हम मुरक्कब तौसीफी को ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें क्रॉस करते हैं, और जब इसको ट्रांसलेट में करूंगा तो ये बन जाएगा अल वलदु, और लंबे की ट्रांसलेशन हो गई तवीलू, तो ये बन गया अत तवीलू। अल वलदु तवीलू, लंबा लड़का। ये मुब्तदा था अल वलदु तवीलू। अब मेहनती है ये उसकी खबर है, इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा तो ये बन जाएगा मुज्तहिदुन। जुमला इसमें बन गया जिसमें मुब्तदा मुरक्कब तौसीफी है। अल वलदु तवीलु मुज्तहिदुन, लंबा लड़का मेहनती है। अब इसमें दाखिल करेंगे हम इन्ना। इन्ना जब दाखिल किया तो इन्ना ने चेंज कहाँ लाना है? इन्ना ने चेंज लाना है मुब्तदा में। और जुमला जो मुरक्कब तौसीफी है उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? मौसूफ की। सिफत मौसूफ को फॉलो करता है, तो इसमें मौसूफ अल वलदु है और अत्तवीलु उसकी सिफत है। तो चेंज जो आएगी वो इन्ना का जो असर कबूल करेगा वो ये मौसूफ कबूल करेगा। तो ये मौसूफ बन जाएगा अल वलदु से अल वलदा। एंड हमने ये पढ़ा था कि जो सिफत है वो चारों एतबार से मौसूफ को फॉलो करेगी, तो ये सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी और ये भी अत्तवीलु से अत्तवीला हो जाएगी। तो अब इन्ना की एडिशन से क्या हुआ? इन्नल, अब मैं मिला के पढ़ूंगा तो हमजतुल वसल लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा इन्नल वलदत तवीला मुज्तहिदुन। ठीक है, इन्नल वलदत तवीला मुज्तहिदुन, यकीनन या बेशक लंबा लड़का मेहनती है। रिमेंबर, मुज्तहिदुन पे कोई चेंज नहीं आया। तो ये मुरक्कब तौसीफी था। अब देख लेते हैं मुरक्कब इजाफी में इसका इस्तेमाल। तो एक मुरक्कब इजाफी का सेंटेंस बनाते हैं जिसमें मुब्तदा मुरक्कब इजाफी है। ज़ईद का घर बड़ा है। इसमें ज़ईद का घर मुरक्कब इजाफी है और ये मुब्तदा भी है। तो इसकी ट्रांसलेशन पहले देखते हैं। इसकी ट्रांसलेशन करने का तरीका वही है कि क्रॉस करेंगे।
ट्रांसलेशन ये होगी बैत घर की और ज़ैद की ज़ैद। रूल्स अप्लाई करेंगे। जो मुरक्कब इजाफी में पहले लिखा होता है उसको आप रिमेंबर रखें कि अलिफ लाम उसमें दाखिल नहीं होता और तनवीन नहीं आती, तो ये बन जाएगा बैतु और ज़ैद जर में चला जाएगा बैतु ज़ैदिन। ठीक है, बैतु ज़ैदिन ये बन गया मुरक्कब इजाफी। मुदाफ और मुदाफ इलैहि के रूल्स अप्लाई किए मैंने इसमें। मुदाफ पे अलिफ लाम नहीं आता और उस पर तनवीन नहीं आती, और मुदाफ इलैहि जो है वो हमेशा जर में होता है। तो बैतु ज़ैदिन ये मुरक्कब इजाफी बन गया। बड़ा है, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, ये खबर है और इसकी ट्रांसलेशन हो गई कबीरुन। तो जुमला इसमें बनेगा मुब्तदा और खबर की कॉम्बिनेशन से बैतु ज़ैदिन कबीरुन, ज़ैद का घर बड़ा है। इसमें दाखिल करेंगे इन्ना। इन्ना दाखिल किया मैंने इसमें। इन्ना दाखिल करने से चूंकि इसमें मुरक्कब इजाफी में मुदाफ इज द मेन थिंग, तो चेंज जो आएगी मुदाफ में, क्योंकि मुदाफ इलैहि तो हमेशा जर में ही होता है। तो मुदाफ को ये नसब में ले जाएगा, जो कि बन जाएगा इन्ना बैता ज़ैदिन कबीरुन, यकीनन या बेशक ज़ैद का घर बड़ा है। ये हमने सेकंड मुरक्कब का इस्तेमाल कर लिया। एक मुरक्कब हमने पढ़ा था मुरक्कब इशारी। अब एक सेंटेंस उससे बनाते हैं और उसमें इन्ना का इस्तेमाल करते हैं। ये सबक आसान है। इसमें ये सबक मुरक्कब इशारी है क्योंकि ये इशारा दे रहा है। तो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन में क्रॉस नहीं होता बल्कि सिर्फ सिंपली नीचे आ जाते हैं ऐसे। और जो इसमें मेन है वो बेसिकली आपका मुशार इलैहि है। अब इसमें ये तो इशारा हो गया और जो दूसरी चीज़ है वो मुशार इलैहि कहलाती है। तो मेन चीज़ में मुशार इलैहि, इशारा उसको फॉलो करेगा। अत दरसु ये सबक का हो गया, और चूंकि ये वाहिद है और मुज़क्कर है तो इसके लिए इशारा आएगा वो हाजा आएगा। मिला के पढ़ूंगा, हाजत दरसु ये मेरा मुरक्कब इशारी है। आसान के लिए हमने डॉक्टर साहब की किताब जो थी उसमें उन्होंने ज़ुबान के हवाले से पूछा था कि ज़ुबान आसान है, तो उसमें साहलुन हमारे पास एक वोकैबुलरी आई थी। तो जुमला इसमें क्या बना, मुब्तदा और खबर के कॉम्बिनेशन से, हाज़त दरसु साहलुन ये सबक आसान है। अब इसमें हमने इन्ना दाखिल किया जो कि ताकीद के लिए है। तो इन्ना के दाखिल होने से जो असर आएगा वो मुब्तदा पे आएगा। और मुब्तदा पे कैसा असर आया, इसमें हाजा तो मबनी इसम है, यानी ग्रुप वन का इसम है, तीनों शक्लों में सेम ही रहता है, चाहे रफा हो नसब हो जारो। हाजा हाजा हाजा। चेंज किस में आएगा, जो हमारे पास मुशार इलैहि है, मुशारुन इलैहि, उसमें अद दरसू से ही हो जाएगा अद दरसा। तो इन्ना हाज़त दरसा साहलुन, यकीनन ये सबक आसान है। ठीक है, अब आप डिसएग्री नहीं कर सकते इससे, यकीनन ये सबक आसान है। इन्ना हाज़त दरसा साहलुन, तो इसमें इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी आपको इस सबक में, क्योंकि ये सबक यकीनन बहुत आसान, यकीनन आसान है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और नोटिस कर लें कि चूंकि हाजा 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 ये तीनों शक्लों में, तीनों फॉर्म्स में हाजा ही होता है, चाहे वो रफा नसब हो जारो। चूंकि यहाँ मुशारुन इलैहि जो है वो नसब में है, तो ये हाजा भी अब नसब में है, लेकिन हमें क्योंकि फर्क नजर नहीं आ रहा
وہ مشارن الیہ کو فالو کرے گا اور وہ حاضہ 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 ہی ہوگا تینوں شکلوں میں. تو انا کی وجہ سے نصب میں گیا کون؟ مشارن الیہ, اور اس کی وجہ سے جو اشارہ ہے وہ بھی اب نصب میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ایگزامپل اب رہ گئی تھی جار مجرور کی. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ جار مجرور کبھی مبتدا بن کے نہیں آتا, وہ ہمیشہ متعلق خبر ہوگا یا قائم مقام خبر ہوگا. تو ایک ایگزامپل اس کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں. تو اگر جملے کے شروع میں فی ذالک آیتن, اس میں جو ذالکہ ہے وہ بیسیکلی, اور جو آیت ہے وہ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوئی, یہ ایک آیت میں ہے. تو اس میں ایک نشانی ہے, اس میں ایک نشانی ہے, اس کی ٹرانسلیشن یہ ہو گئی. اب یہ فی ذالکہ بظاہر پہلے لکھا ہوا ہے, لیکن چونکہ یہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا جار مجرور, تو یہ کون ہے؟ یہ خبر مقدم ہے, یعنی پہلے لائی ہوئی خبر. اور جو بعد میں لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر, بعد میں لایا ہوا مبتدا. تو اب اس میں جب ہم انا داخل کریں گے, انا, اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ یہ چینج کرتا کس کو ہے؟ مبتدا کو. چاہے مبتدا پہلے لکھا ہو چاہے بعد میں لکھا ہو, چینج اس نے مبتدا میں ہی لے کر آنا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ انا چینج کرے گا آیتن کو. ٹھیک ہے, آیتن تھا. ان فی ذالک آیتن, ان فی ذالک آیتن, یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. پہلے کیا ٹرانسلیشن تھی؟ اس میں ایک نشانی ہے. اب ہو گیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. اور ابھی اس میں لام کا استعمال باقی ہے, تو پھر وہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ بن جائے گا انشاءاللہ. تو ابھی جب لام کی ایگزامپل کریں گے تو اس میں ہم اس کو آگے ایک دفعہ پھر دوبارہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں پہلے ایک سمپل جملہ تھا جس میں مفرد تھا, زید تھا. زید ایک ہی تھا, وہ مرکب نہیں تھا, وہ ایک زید تھا. پھر ہم نے مرکب توصیفی کے ساتھ کیا, مرکب اضافی کے ساتھ کیا, مرکب اشاری کے ساتھ کیا, اور اب مرکب جاری کے ساتھ بھی کر لیا. یہ چاروں قسم کے جو مرکبات ہم نے پڑھے تھے ان کی ہم نے اپلیکیشن دیکھ لی انا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس میں بے تحاشا ایگزامپلس ہیں اور بے تحاشا اس کی پریکٹیکل ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو شیئر کر دوں, آپ ان کی پریکٹس کریں جتنی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, بیکاز یہ جو رولز ہیں وہ آپ کے پکے اسی وقت ہوں گے جب آپ اس کی خوب پریکٹس کریں گے. اور خوب پریکٹس کا مطلب ایک دو دفعہ پریکٹس نہیں ہوتا, 5 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ کریں. یہ سینٹنسز ہیں کچھ ایکسرسائز کے, یہ آپ کریں تو آپ کو بڑا انشاءاللہ مزہ آئے گا. اس میں انا اپلائی کریں, مندرجہ ذیل جملوں پر انا داخل کر کے ترجمہ کریں. ایک تو ترجمہ کریں اور دوسرا انا داخل کریں. یہ عامر سہیل صاحب کی کتاب ہے, اس میں آپ یہ 20 ایگزامپلز ہیں, یہ کریں, اس میں انا داخل کریں, دیکھیں کیا چینج آتا ہے جملے میں, اور اس کا آپ اردو میں ٹرانسلیشن بھی کریں. اور پھر نیچے ایک ایکسرسائز ایک اور ہے, عربی میں ترجمہ کریں. علم نفع دینے والا ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا سینٹنس ہے یقیناً علم نفع دینے والا ہے. تو پہلے آپ علم نفع دینے والا بنائیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں یقیناً کے لیے انا کا استعمال کریں گے. تو اس جملے میں آپ کو وہ انا کے ساتھ چینجز بھی لانی ہے, اور معنی چونکہ آلریڈی لکھا ہوا ہے تو انا کی وجہ سے جو اعراب کی چینج آئے گی وہ آپ نے نوٹس کرنی ہے اور اس میں اپلائی کرنی ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے جو اس میں بھی تھی, اور یہ قرآن مجید کا ایک حصہ ہے آیت کا. ان اللہ علی کل شیء قدیر,
ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کو فارم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے فارم ہوا ہے اور اس میں انا کی اپلیکیشن کس طرح سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا آئے گا اللہ قادر ہے. جملہ بنا اللہ قادر ہے. اس کی جب میں ٹرانسلیشن کروں گا تو یہ بن جائے گا اللہ اور قادر ہے قدیر. تو جملہ بن گیا اللہ قدیر. اب کہہ سکتے ہیں ہر شے پر قادر ہے, تو ہر شے بھی اس جملے میں ایڈ کرتے ہیں جو کہ متعلق خبر ہوگی. ٹھیک ہے, اب وہ کیا ہوگا, ہر شے. اس کو الگ سے دیکھ لیتے ہیں. کلو شیء, ہر شے, کلو شیء ہر شے. ہر شے پر اس سے پہلے حرف جارہ اعلی آ جائے گا. ہر شے پر, تو اعلی کے آنے کی وجہ سے اس میں جو کلو شعین تھا وہ کلی شعین ہو گیا, کیونکہ جار اور مجرور آپ کو یہ پرنسپل یاد ہوگا. تو چینج اعراب کا آیا اور وہ جر میں چلا گیا. تو علی کلی شعین, ان اللہ قدیر علی کلی شعین. اس کو آپ مڈل میں لے آئیں تو اب بن جائے گا اللہ علی کلی شیء قدیر. ان کا استعمال کریں, ان چینج لائے گا مبتدا میں, اللہ سے اللہ آ گیا. ان اللہ علی کلی شیء قدیر. ان اللہ علی کلی شیء قدیر. ٹھیک ہے, یہ چیز بنی ان اللہ علی کلی شیء قدیر. اس میں کیا ہوا, ان داخل ہوا تو اس کی وجہ سے مبتدا اللہ سے اللہ ہو گیا. علی کلی شیء, یہ پہلے کل شیء تھا, علی داخل ہوا علی کلی شیء ہو گیا, اور قدیر اپنی جگہ رہا. تو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بے شک کا مفہوم جو آیا ہے وہ بیسیکلی انا کی اپلیکیشن سے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے, اچھا اس اگلے پیج پر اور کچھ ایگزامپلس ہیں جس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے عربی میں ترجمے کی. تو جب نیکسٹ پیج پہ گئے تو یہ بھی آ گئی, یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا, سیکنڈ جو ہم نے کہا تھا کہ مفہوم میں تاکید کے لیے, جملہ اسمے میں تاکید کے لیے وہ یوز ہوتا ہے لام. اس کا استعمال کم ہے لیکن ہے استعمال. تو اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہے. جملہ اسمے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف لام بھی استعمال ہوتا ہے, جسے لام ابتدا کہتے ہیں. لام ابتدا کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یہ ابتدا میں استعمال ہوتا ہے, اور آسانی کے لیے اس کو ہم لام تاکید بھی کہہ سکتے ہیں. لام ابتدا اس کی پوزیشن بتا رہا ہے کہ یہ ابتدا میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو جب آپ یوز کریں گے تو اس سے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں واقع ہوتی, کسی قسم کی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اس کی اگزامپل یہاں پر ہے. اگر یہ ہوتا ذکر اللہ اکبر, ذکر اللہ اللہ کا ذکر اکبر ہے, جب اس پہ لام داخل کیا تو یہ بن گیا, لام ادھر ہی آ گیا اور کوئی چینج اعرابی حالت کا چینج نہیں ہوا, اور اس سے پہلے واو لگا ہوا تو ذکر اللہ اکبر, اور اس میں تاکید پیدا ہو گئی. تو یہ بیسکلی لام کا استعمال ہے. اس کو ہم اس انا کے مقابلے میں چونکہ اس کا استعمال کم ہے تو ہم اس کی اپلیکیشن بھی تھوڑی سی کم دیکھیں گے. لیکن اب ایک کنڈیشن آتی ہے, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جملے میں
جملے میں زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے ان اور لام دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں حروف اکٹھے ایک ساتھ شروع میں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، دونوں کی کنڈیشن کیا تھی، ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ دونوں شروع میں آئیں گے، اسی لیے اس کو ہم نے لام ابتدا کہا تھا اور وہ انا شروع میں آتا ہے. تو اب کسی ایک کو آگے آنا ہوگا اور ایک کو پیچھے آنا ہوگا کہ دونوں شروع میں نہیں آ سکتے. تو انا اپنی جگہ ہی رہے گا، وہ شروع میں ہی آئے گا، اس کو آپ چینج نہیں کریں گے. لیکن لام کو آگے منتقل کر دیا جاتا ہے. اگر ڈبل زور کے لیے استعمال کرنا ہو تو لام کو آگے لے جایا جاتا ہے. جب اب آپ نے اگر دیکھا ہو تو شروع میں لام کا نام تھا لام ابتدا، یعنی ابتدا میں استعمال ہونے والا لام. اگر یہ آگے چلا گیا تو اب اس کا نام لام ابتدا نہیں رہ سکتا، اس کا کچھ اور نام ہو جائے گا، لیکن وہ بڑا مشکل نام ہے. اس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں دا ڈسپلیسڈ لام، اور اردو میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا عربی میں کہہ سکتے ہیں لام مزحلقہ. لیکن آسانی کے لیے اس کو آپ لام تاکیدی بولیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ شروع میں ہو، چاہے وہ بیچ میں ہو، آخر میں کہیں بھی استعمال ہو رہا ہو، اس کا نام لام تاکید ہے کہ تاکید پیدا کرنے والا لام. ٹھیک ہے، تو اس لیے آسانی کی خاطر اسے لام تاکید کہہ دیتے ہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ اب لام تاکید اور انا کا استعمال ایک ایگزامپل سے کرتے ہیں. بالکل جو پہلا ہم نے سینٹنس بنایا تھا، زید صالح، زید نیک ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ تھا. اب اس میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے انا کا استعمال کیا، تو اس سے کیا چینج آیا کہ زیدن بن گیا اور الف ادھر آ گیا. انا زیدن صالح، یقیناً زید نیک ہے. اب اس پہ میں یقیناً ڈبل مفہوم لانا چاہتا ہوں اور زور دینا چاہتا ہوں. یقیناً زید نیک ہے، تو اس میں لام تاکید کا بھی استعمال کروں گا. چونکہ لام اب شروع میں نہیں آ سکتا کیونکہ انا آ چکا ہے، تو اب لام آئے گا بعد میں، اور یہ زبر والا لام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ادھر آ گیا. اب یہ جملہ بن گیا انا زیدن لصالح. لام چونکہ کوئی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتا، اس لیے اس نے صالحن کو کوئی چینج نہیں کیا. یقیناً زید نیک ہے. انا زیدن لصالح، اس میں دونوں یوز ہو گئے، انا بھی یوز ہوا ہے اور لام تاکید کا بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ ڈبل زور کے لیے استعمال ہوا ہے. اب اس کے بعد کچھ ایگزامپل ہیں، ایگزامپل دیکھتے ہیں. قرآن مجید کی ایگزامپل، شرک ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی میں ٹرانسلیشن جب کروں گا، اور شرکو ظلم، شرک ظلم ہے. اور اگر میں اس میں ظلم کے ساتھ ایک صفت لگا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ شرک عظیم ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، تو اس میں ظلم کی جب صفت آئے گی تو وہ اس کے بعد آ جائے گی عظیم. اب بن گیا سینٹنس الشرک ظلم عظیم. اس میں ظلم عظیم خبر ہے، لیکن خبر میں مرکب توصیفی ہے، صفت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، الشرک ظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے، بڑا ظلم. اب میں کہوں یقیناً شرک بڑا ظلم ہے. اب اس میں کیا کروں گا، میں انا کا بھی استعمال کروں گا اور لام کا بھی استعمال کروں گا، لام تاکید کا. پہلے انا کا استعمال کرتے ہیں. اس میں انا کس کو چینج کرے گا، مبتدا کو. الشرکو سے یہ ہو جائے گا الشرکا، زبر آ گیا. ان الشرکا، لام تاکید کا استعمال کرنا ہے. لام تاکید چونکہ اب شروع میں نہیں آ سکتا تو اب آگے آئے گا، وہ آئے گا اب خبر کی طرف. اب لام اس میں داخل کروں گا، لام کوئی چینج نہیں لے کر آتا، تو لام کا استعمال کر لیا لا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بڑا ظلم ہے.
ٹھیک ہے, اب اس کو آپ دیکھیں, میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں قرآن مجید کی اگزامپل. سورہ لقمان میں ہے ان الشرک لظلم عظیم. الف لکھنے حمزۃ الوصل لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا بیکاز یہ شمسی لیٹر ہے. اب یہ چیزیں ساری آپس میں انٹیگریٹ کر کے رکھنی ہے مائنڈ میں. ان الشرک لظلم عظیم, یہ وہی ہے جو بھی ہم نے کنسٹرکٹ کیا تھا, یہ اس آیت کا ایک پارٹ ہے یقیناً. اور اس کی آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے, surely associating others with Allah is indeed a monstrous injustice. مفتی تقی عثمانی صاحب کا indeed ascribing partners to Allah shirk is grave transgression. تو indeed انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے یا surely کریں گے, اور اردو میں یقیناً اور بے شک. جس طرح سے انا کی اپلیکیشن پر کچھ ایکسرسائز تھی عامر سہیل صاحب کی کتاب میں, اسی طرح سے لام کے ساتھ بھی انا کا استعمال اور لام دونوں کا استعمال کے لیے ایک ایکسرسائز موجود ہے. یہ لازمی کرنی ہے کیونکہ یہ کیے بغیر پریکٹس نہیں ہو سکتی, اور پریکٹس کیے بغیر چیزیں, یہ رولز سن کے نکل تو جائیں گے آپ, لیکن جو پریکٹس ہوگی نا وہ بیسیکلی اس کو بار بار کرنے سے ہی ہوگی. تو یہ کچھ سینٹنسز ہیں, ٹوٹل 17 ہیں, جس میں آپ نے انا اور لام تاکید کا استعمال کرنا ہے. ابھی ہم ایک یا دو دیکھ لیتے ہیں اس میں سے. فار ایگزامپل بطشو ربک شدید, چونکہ یہاں بطشو لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلی چیز یہاں پر کوشچن مائنڈ میں آنا چاہیے کہ اس میں الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مبتدا کے لیے, چونکہ ہم نے کہا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, تو یہ الف لام تو اس میں نہیں ہے. اور پھر آگے آپ نے دیکھا اس میں بطشن بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف آ رہا ہے, مرکب اضافی لگ رہا ہے یہ. تو آگے دیکھا آپ نے ربی کا, اب چونکہ اس کو میں مرکب اضافی کے طور پر اگر ٹرانسلیٹ کروں تو یہ بن جائے گا, یہاں سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ اس میں کراس ہوتا ہے, تمہارے رب کی پکڑ, تیرے رب کی پکڑ, تیرے رب کی پکڑ, بطشو کا رب, بطشو ربی کا, تیرے رب کی پکڑ, شدیدن شدید ہے. یہ اس کا سمپل میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو اس کی ٹرانسلیشن بڑھتی ہے تیرے رب کی پکڑ شدید ہے. اب میں اس میں انا اور لام تاکید کا استعمال کرنا چاہتا ہوں, تو میں سب سے پہلے انا داخل کروں گا. انا سے کیا چینج ہوگا, یہ مرکب اضافی میں بطشو سے بطشا ہو جائے گا. انا بطشا ربی کا, اور اب چونکہ مجھے لام بھی داخل کرنے, لام تاکید, تو لام تاکید اب یہاں ایڈ ہوگا مرکب اضافی کے بعد. لام تاکید خبر میں داخل ہو رہا ہے, لام اور لام کوئی چینج نہیں لاتا, اور یہ زبر والا لام ہے. تو اب یہ کیا بن جائے گا, انا بطشا ربی کا, انا بطشا ربی کا لشدیدن, انا بطشا ربی کا لشدیدن. یہ اب آیت بھی دیکھ لیتے ہیں, قرآن مجید کی آیت میں بھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. انا بطشا ربی کا لشدید. دیکھیں اس میں آپ پوری طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انا جو انڈیڈ کے معنوں میں ہے, انا یقیناً, بطشا پکڑ, ربی کا تیرے رب کی, تیرے رب کی پکڑ یقیناً, شیورلی اسٹرانگ. اب اگر آپ کو یہاں اوپر نظر آ رہا ہے جب میں یہ کرسر موو کر رہا ہوں, تو انا کا مطلب انڈیڈ اور لشدید از شیورلی اسٹرانگ, تو دو جگہوں پہ. اور یہاں اگر آپ دیکھیں ٹرانسلیشن میں شیورلی از اسٹریک انڈیڈ, تو انہوں نے مفہوم پیدا کیا اس کا دو دفعہ, اس میں ایک شیورلی اور ایک انڈیڈ لا کر ڈبل. تو یہ قرآن کی آیت تھی سورۃ البروج کی آیت نمبر 12. الحمدللہ آپ دیکھیں اب چھوٹی چھوٹی آیتوں کو جس میں اسم
جملہ اسمیہ استعمال ہوا اور اس پہ تاکید پیدا ہوئی، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ابھی ہمارا فیل کا ٹاپک کور نہیں ہوا، تو جب فیل ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بعد بہت ساری آیتیں، کیونکہ فیل بھی ایک بڑا پورشن ہے قرآن مجید کا، تو وہ ہوگا. لیکن بظاہر اب چھوٹی چھوٹی آیتیں یا چھوٹے چھوٹے حصے کچھ آیتوں کے الحمدللہ ہم اس کو کسی حد تک انالیسس کرنے کے قابل ہوئے ہیں. تو ان بطش ربک لشدید ایک یہ تھا. ایک اور ایگزامپل ہے، ہم نے یہ کر لیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک ایگزامپل ہم نے اور کری تھی. اور اب یہ دیکھیں ایک اور ایگزامپل ہے سورۃ العصر، جو قرآن مجید میں 3 صورتیں ہیں جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، 3 مختصر صورتیں. اس میں ایک سورۃ العصر ہے والعصر والی، ایک سورۃ کوثر ہے سورۃ الکوثر ان اعطیناک الکوثر، اور ایک اذا جاء نصر اللہ والفتح سورۃ النصر جو ہے. یہ 3 صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں 3 آیتوں کی ہیں. اس میں سب سے چھوٹے الفاظ کے حوالے سے سورۃ الکوثر ہے، لیکن والعصر بھی 3 ہی آیتوں والی ہے. تو 3 ہی صورتیں ہیں 3 آیت والی، اور اس میں سے یہ ایک صورت ہے. تو اس میں جو آیت نمبر 2 ہے وہ بھی اسی پیٹرن پر ہے، ان الانسان لفی خسر. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لام تاکید ہے، اور اگر اوپر ٹرانسلیشن آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس شیورلی، اور یہ ان انڈیڈ، یقیناً تمام انسان. الف لام اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک دفعہ کیا تھا جب ہم الف لام کو پڑھ رہے تھے کہ یہ صرف دا کے لیے یوز نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز کی پوری جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو پوری جنس کے لیے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. الانسانو تھا تمام انسان یا مین کائنڈ، تو اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ مین کائنڈ ہوئی ہے. الانسانو، اس میں جب ان داخل ہوا تو یہ بن گیا ان الانسانا، کیونکہ وہ نسب میں لے گیا. تو یہ بن گیا ان الانسانا، اور یہ لام تاکید کس پہ داخل ہوا ہے؟ فی خسرن پہ، جار مجرور ہے فی خسرن، اس پہ داخل ہوا لام تاکید، تو یہ بن گیا لفی خسرن. کوئی چینج نہیں آتا لام کی وجہ سے. خسرن فی کی وجہ سے جر میں گیا ہوا ہے کیونکہ یہ جار مجرور ہے. ان الانسان لفی خسرن، تو یہ ہے یقیناً تمام انسان خسارے میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹرانسلیشن میں کور ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ٹرانسلیشن پہ نہیں بلکہ اس کو کہنا چاہیے آیت کی ڈیپتھ میں کور ہوتی ہیں، کہ اس میں مزید زور ہے، 2 دفعہ زور ہے، اور ایک تیسرا زور بھی ہے جو اس سے اوپر والی آیت پہ تھا. والعصری، قسم، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی ہے وقت کی قسم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت پہ 2 دفعہ ایمفیسس کا بھی استعمال کیا ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں، بڑے خسارے میں. تو جو امام شافعی انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف سورہ عصر ہی نازل کرتے تو یہ بھی تمام انسانیت کے لیے کافی ہوتا. یعنی اتنی پاورفل صورت ہے یہ، ہم اس کو دن میں کئی دفعہ نمازوں میں پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکتے. یقیناً انسان بڑے خسارے میں. surely mankind is in the state of loss indeed. تو یہ بہت گہری صورت ہے. اور اگلی آیت میں جو تیسری آیت ہے اسی صورت کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایکسیپشنز یہاں پہ دے دی ہیں کہ اگر آپ نے اس خسارے سے بچنا ہے تو یہ صفات آپ نے اپنے اندر لے کر آنی ہے. اور وہ صفت ہے ایک آمنو، ایک ہے نیک عمل، ایک ہے حق، اور ایک صبر. یہ 4 چیزیں. تو فیتھ اس میں ہونا چاہیے پہلی چیز، نمبر 2 رائٹیس ڈیڈس، اور نمبر 3 جو ہے وہ ٹیچنگ آف ٹروتھ جو وتواصوا بالحق ہے، اور وتواصوا بالصبر جو چوتھی چیز ہے اس میں ہے پیشنس. تو یہ ایک اور ایگزامپل تھی. اب کچھ اور چیزیں بھی ہیں جہاں یہ اپلائی ہو سکتا ہے. انا
کی ہی ہم اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں، مگر ایک پرٹیکولر اسٹرکچر. ابھی ہم نے کس پہ کیا تھا؟ ایک مفرد پہ کیا تھا جو کہ صرف زید تھا، پھر ہم نے چاروں قسم کی مرکبات پہ کیے تھے. اب جو مفرد ہے اس کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن ہے. وہ ہم نے مفرد کیا تھا جس میں نام تھا، اسم، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اسم یہ پراپر ناؤن کی وجہ سے وہ معرفہ تھا. اب الف لام کی وجہ سے بھی تو اسم معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ اس میں ڈفرینٹ ہے. جیسے المسلم صادقن، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ایک مسلمان سچا ہے. المسلم صادقن، ٹھیک ہے. اب دو مسلمان سچے ہیں تو کیا ہوگا؟ اور میل ہوں، المسلمانی صادقانی. اب یہ دوبارہ سے ایک ریویژن ہی ہے ایک طرح کا، کہ جب ہم نے مبتدا اور خبر کے درمیان تعلق قائم کیا تھا کہ وہ اگر یہ واحد ہوگا تو یہ واحد ہوگا، یہ مذکر ہوگا تو یہ مذکر ہوگا، اگر مؤنث ہوگا تو مؤنث ہوگا، اور یہ معرفہ ہوگا، یہ نکرہ ہوگا، اور دونوں رفع میں ہوں گے. یہ چار کنڈیشنز تھیں. تو ان چار کنڈیشنز کو جب ہم نے فالو کیا تھا تو اس کے حساب سے المسلموں کے ساتھ صادقون آیا، اور جب دو مسلمان ہوں گے المسلمانی تو یہ صادقانی ہوگا، دو سچے. تو دو مسلمان سچے ہیں. اب اگر دو سے زیادہ ہیں جو کہ پلورل ہے تو المسلمون صادقون، تو یہ بھی پلورل ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اور نوٹس کر لیں آپ، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ میں ہے، اور دونوں ہی اعرابی حالت میں رفع میں ہیں، بیکاز المسلمو، المسلمہ، المسلمی، المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی، المسلمون، المسلمین، المسلمین. ٹھیک ہے. یہ چارٹ تھا. تو اس میں یہ سارے رفع حالت میں ہیں، یہ بھی سارے رفع حالت میں. تو یہ رول پکا ہونا چاہیے. اس کی فیمیل ورژن دیکھیں، المسلمۃ صادقۃ، ایک مسلمان عورت سچی ہے. دو اگر سچی ہیں تو المسلمتانی صادقتانی، اگر دو سے زیادہ ہیں تو المسلمات صادقات. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو پلورل کی اگزامپل ہو گئی جو ساؤنڈ پلورل تھا. اب جو ساؤنڈ پلورل نہیں ہے، بروکن پلورل ہے، اس کی بھی اگزامپل ہے میل کے لیے، ایک فیمیل کے لیے. الرجال صادقون، اور یہ النساء صادقات. ٹھیک ہے. تو یہ چار اور چار 8 ٹوٹل سینٹنسز ہیں، جملہ اسمیہ ہیں جو مبتدا اور خبر کے ساتھ ہیں، اور اس میں ہم نے انا کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان میں ہم نے انا کا استعمال کرنا ہے. تو جو اگلا ٹیبل ہے اس میں انا کا استعمال ہوا ہوا ہے. چونکہ ٹائم کی کمی ہے اور یہ کور کرنا تھا ٹاپک، تو اس میں نے پہلے سے یہاں پہ ٹیبل پہ لکھے رکھ دیا ہے کہ کیا چینج آئے گی انا کے بعد. المسلموں یہاں پر مبتدا تھا، اس میں چینج آئے گی انا، یہ مسلمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اب جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ حمزۃ الوصل لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو یہ بنے گا ان المسلم صادقن. ان مسلمو تھا، مسلمہ صادقن، یقیناً مسلمان سچا ہے. ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے. المسلمانی صادقانی میں جب ان داخل ہوگا، چونکہ یہ ڈوئل ہے اور جو سنگولر ہوتا ہے اس میں اعراب آپ کو حرکت سے پتہ چلتا ہے، لیکن جو یہ ڈوئل اور جو ساؤنڈ پلورل ہے اس کا اعراب اس کے حرکت سے پتہ نہیں چلتا، بلکہ آنی، اینا، اونا کی ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے. تو مسلمانی ساؤنڈ ہے رفع کی، آنی، اور مسلمینی ساؤنڈ ہے نصب اور جر کی. تو جب ان داخل اس میں ہوگا تو المسلمانی سے بن جائے گا المسلمینی. ٹھیک ہے. المسلمینی اور صادقانی سیم ہی رہے گا بیکاز خبر میں کوئی چینج نہیں لائے گا. یہ تو ابھی کیا بن گیا؟ ملا کے پڑھوں گا ان المسلمینی صادقانی، یقیناً دو مسلمان سچے ہیں.
ٹھیک ہے, یہ بیسکلی بہت عرصے کے بعد ہم ریوائز کر رہے ہیں کہ جملے میں جب آپ ڈوئل اور پلورل رکھتے ہیں تو اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں. جو تھرڈ سینٹینس ہے المسلمون صادقون, اس میں المسلمون صادقون جب ان داخل کروں گا تو یہ رفع سے نصب میں جائے گا, اور المسلمون المسلمین المسلمین تو ان المسلمین صادقون, یقیناً سب مسلمان سچے ہیں. ٹھیک ہے, یہی کام جو فیمینن سینٹینسز ہیں اس پہ دیکھ لیتے ہیں. المسلمۃ صادقۃ, ان داخل کروں گا, چینج کس میں آئے گا, مبتدا میں آئے گا. مسلمۃ سے بن جائے, المسلمۃ سے بن جائے گا المسلمات, اور ملا کے پڑھوں گا تو حمزۃ الوصل لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. ان المسلمات صادقۃ, یقیناً ایک مسلمان عورت سچی ہے. یہی ڈوئل پہ کریں گے, المسلمتانی صادقتانی, ان داخل ہوگا ان المسلمتینی صادقتانی, صادقتانی سیم رہے گا, یہ نصب میں چلا گیا تو المسلمتانی, نصب میں گیا تو المسلمتینی بن گیا. پلورل پر آئیں گے, ساؤنڈ پلورل پہ المسلمات, ٹھیک ہے, جب اس پہ داخل ہوگا المسلمات صادقاتن پر الف ان, تو اب یہ بن جائے گا ان المسلماتی صادقاتن. یہ مسلماتی کیوں بنا بھائی, کیونکہ المسلمات المسلماتی المسلماتی نصب اور جر میں زیر ہی آتا ہے. مسلماتن مسلماتن مسلماتن, جب الف لام داخل کریں گے تو المسلمات المسلماتی المسلماتی, تو یہ المسلماتی نصب میں, ان المسلماتی صادقاتن. ٹھیک ہے, یہ بات امید کرتا ہوں کلیئر ہو گئی ہوگی. اب آ جائیں جو بروکن پلورلز ہیں, اور رجال صادقون, اس میں ان داخل کریں, ان الرجال, الف لام لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں ہے کیونکہ یہ شمسی لیٹر ہے. ان الرجال, ٹھیک ہے, رجالو سے الرجالو سے الرجال صادقون, یہ سیم ہی رہے گا. تو ان الرجال صادقون, یہ پلورل میں ہے, یقیناً سب مرد سچے ہیں. اب بھئی خواتین کے لیے, سب خواتین کے لیے, النساء صادقات, ان داخل کیا, ان النساء, الف لام لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں ہے کہ یہ شمسی الفابیٹ ہے. ان النساء صادقات, ٹھیک ہے, حمزہ پر پیش تھا, اب زبر ہو گیا. یقیناً تمام خواتین سچی ہیں. یہ 4 sentences in each تھے, ٹوٹل 8 sentences, جو ان پریکٹس سے جو ہم نے شروع میں کری تھی مرکبات کے ساتھ. اب یہ مرکبات سے الگ تھے, لیکن اس میں سنگولر, ڈوئل, پلورل, اور پلورل کی بھی دونوں ٹائپس, بروکن اور ساؤنڈ پلورل کا استعمال ہوا ہے, اور یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے سینٹینسز تھے. یہ ایک اور کلاس ہو گئی جس میں ہم نے انا کا استعمال کیا. اب ایک اور کلاس رہ گئی ہے جس میں ہم نے انا کا استعمال کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم یہ سیشن کلوز کریں گے, اور وہ ہے انا کا استعمال ضمائر کے ساتھ. ابھی یہاں پر میں اس کو بورڈ پہ دکھا دیتا ہوں. لیٹ می گو ٹو دا وائٹ بورڈ. المسلم صادقون, ٹھیک ہے, ابھی جو ہم نے کیا تھا وہ یہی کیا تھا, المسلم صادقون, مسلمان سچا ہے. اب میں اسی میں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اسم جو ہے وہ چینج ہو جائے ضمیر کے ساتھ, ہوا آ جائے گا, ٹھیک ہے, اور صادقون ایسی رہے گا, وہ سچا ہے, تو یہ بن گیا وہ سچا ہے, ہوا صادقون. اب یہاں پہ پروناؤن کا استعمال ہو گیا. اس سے پہلے اگر انا داخل کریں گے تو اب چونکہ یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے, یہ ہے رفع میں,
جب یہ نسب میں ٹرانسفارم ہوگا تو نسب میں ہم نے پڑھا نسب اور جر میں جو پروناؤن ہوتے ہیں وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں. ہمیں نسب والا چاہیے تو ہمیں اٹیچ پروناؤن چاہیے. ٹھیک ہے, یہ رفع والا تھا. تو اب یہ بن جائے گا ان پلس ہو. ہوا کی اٹیچ پروناؤن کیا ہے؟ ہو. تو یہ بن جائے گا اب یہاں سے انہو. یہ دیکھیں الٹا پیش کیوں آیا؟ بیکاز اس سے پہلے زبر تھا. یہ بھی رولز سارے یاد رکھنے کہ جب اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی. ہم نے کہا تھا کہ الٹا پیش کب آئے گا, سیدھا پیش کب آئے گا, اور ڈفرینٹ کیا کنفیگریشن تھی اس کی. تو وہ جب ہم کر رہے تھے کہ الٹا پیش آنے کی وجہ کیا ہے کہ پیش یا زبر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش آتا ہے. تو اب یہاں پر چونکہ پہلے زبر تھا تو انہو بن گیا. ٹھیک ہے, تو یہ انہو ہو گیا. اب سارے کے سارے جو ہم نے لاسٹ لیسن میں کرا تھا کہ اٹیچ پروناؤنس کی پوری ٹیبل سمری شیٹ تھی. ٹھیک ہے, تو بالکل اسی طرح سے بنے گا. اور وہ کیا تھا, ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہو, ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا اور نا, یہ 14 اٹیچ پروناؤنس ہیں. تو ان سب کے ساتھ انہ کا استعمال آئے گا. انہو, انہما, انہم, انہا, انہما, انہن, انکا, انکما, انکم, انکی, انکما, انکن. یا اور نا جو آخر میں بچے ہیں اس پہ دیکھ لیتے ہیں, اس میں کچھ شکل ڈفرینٹ ہوگی تو وہ ادھر وائٹ بورڈ پہ دیکھتے ہیں. انا پلس یا جو کہ یا متکلم ہے سنگولر فرسٹ پرسن کے لیے, اور ایک ہے انا پلس نا جو کہ ہم, نحنو کا جو اٹیچ پروناؤن ہے وہ نا ہے. تو یہ بن جائے گا یا کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ اس سے پہلے چاہتی ہے جو اس سے پہلے حرف آ رہا ہے وہ زیر ہو جائے. تو جب یا کی ڈیمانڈ انا پورا کرے گا تو یہ بن جائے گا انی. ٹھیک ہے, پھر یہ بن جائے گا انی, بیکاز یا کی جو ڈیمانڈ تھی کہ اس سے پہلے زیر آنا چاہیے تو اب یہ زیر آ گیا انی. لیکن کبھی یا اور انا میں جھگڑا پڑ جاتا ہے اور وہ زیر قبول کرنا نہیں چاہتا, تو بیچ میں ایک تیسرا کیریکٹر آ جاتا ہے, وہ بھی نون ہوتا ہے. تو وہ انا اور یا کے بیچ میں ایک اور نون آ جائے گا جو کہ زیر کے ساتھ ہوگا. تو یہ بن جائے گا اننی. کچھ بھی نہیں ہوا اس میں, بیسکلی ایک میں انا کی نون نے زیر قبول کر لیا تو بن گیا انی. ایک میں اس نے نون نے زیر قبول نہیں کیا تو بیچ میں ایک ایڈیشنل کیریکٹر آیا ہے جو ان کی صلح کرانے کے لیے آیا ہے اور اس نے زیر قبول کر لیا. تو اننی یہ دونوں طریقے سے یوز ہوا ہے قرآن مجید میں, اننی, انی. اسی طرح سے جب انا پلس نا کا استعمال ہوگا تو اس میں بھی دونوں کنڈیشن ہیں, اننا بھی ہے اور انا بھی ہے. ایک دفعہ یہ ایسے لکھا جائے گا اننا, اور ایک دفعہ اس کو شارٹ کر کے انا. تو یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے انا اور اننا. یہ اس کا استعمال ہے ضمیر کے ساتھ. تو یہ آج کا لیسن تھا, امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر اس میں کسی کو کوئی کویشچن ہے تو پلیز وہ کویشچن کر لیجئے, ورنہ سیشن پھر کلوز کرتے ہیں.